بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت ہی نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور ہر پیدا کی جانے والی چیز اپنے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، مصلحت اور فائدہ رکھتی ہے۔ لیکن اللہ ہی کا یہ نظام ہے کہ اس نے کچھ ایام کو، بعض جگہوں کو، بعض مہینوں اور اعمال کو اپنی طرف سے امتیازی حیثیت اور اپنے فیضان کے خصوصی مواقع قرار دیا ہے جو دوسری چیزوں اور اعمال کو حاصل نہیں ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، بیت اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دنیا کی کسی بھی بلڈنگ اور عمارت کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر ڈائریکٹلی اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، اور یہ کہا جائے کہ دنیا میں آسمانی حکومت کا دارالخلافت ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، اس کی طرف قصد کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے جایا جاتا ہے، اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک خاص مقام ہے جو دوسری آسمانی کتابوں کا نہیں۔ اسی طرح حضرت روح کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ کسی دوسرے نبی کا نہیں۔ مہینوں میں رمضان کو جو مقام ہے وہ دوسرے کسی مہینے کا نہیں۔ دنوں میں جمعہ کو جو اہمیت ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ حج کے مہینے جس نعمت سے سرفراز ہیں، دوسرے مہینے اس سے محروم ہیں۔ اسلامی عبادات میں ارکان اربعہ کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ دوسرے اعمال کو نہیں۔ اسی طرح ہم سوچتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ابتدائے شعبان سے مبارک ایام کا سلسلہ موسم شروع ہو جاتا ہے، کنٹینیو لگاتار وہ موسم محرم تک جاری رہتا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات بہت اہم، رمضان کی تیاری اور انتظار تبھی سے شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان پورا بابرکت، اس میں برکتیں، رحمتیں، انوار بھرپور، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ بات الگ ہے کہ بدذوق اور بے توفیق لوگ نعوذ باللہ اس کو سن نہ سکیں یا محسوس نہ کر سکیں۔ جیسے ریڈیو اسٹیشن سے ریلے ہونے والے پروگرام پوری فضا میں پھیلے ہوئے رہتے ہیں، مگر اس سے فائدہ وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے پاس ریڈیو ہو اور جس نے صحیح اسٹیشن ملایا ہو۔ ایسے ہی رمضان کی برکتیں اور انوار، اس کی بارش ساری دنیا میں ریلے ہوتی ہے، مگر متمتع، لطف اندوز وہی ہوتا ہے جس کے پاس بیدار دل، زندہ روح ہو۔ اور پھر رمضان کے بعد شوال سے ذی الحجہ تک تو ماشاء اللہ حج کے مہینے ہیں، ان میں بیت اللہ کے سفر کی تیاری، حج کی والہانہ عاشقانہ عبادت، اور پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کے 10 دن بھی متبرک ہیں۔ اس طرح سال کے 12 مہینوں میں 6 مہینے اسپریچول پاور اور روح کی بیٹری کو چارج کرنے کا اپنے اندر سامان رکھتے ہیں، اس لیے کہ انسان نام ہے روح اور جسم دونوں کا،
تو گویا آدھا انسان بدن ہے اور آدھا روح ہے. روح کی غذا الگ ہے، بدن کی غذا الگ. اللہ نے دونوں کو 6 مہینے عنایت فرمائے. 6 مہینے شعبان سے محرم تک روح کی غذا کے لیے، اور دوسرے 6 مہینے جسم کی غذا کے لیے، جن میں جسم 5 وقت نماز کے علاوہ مسلسل تو کسی خاص عبادت میں مشغول نہیں رہتا. اتنا معلوم ہو جانے کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح بعض موسم بعض فصلوں کی پیداوار کے لیے بہت زیادہ مناسب ہوتے ہیں، جیسے بارش کا موسم خریف کی فصل کے لیے اس میں دھان، مکئی وغیرہ پیدا ہوتی ہے. یہ موسم تقریباً 4 مہینے تک چلتا ہے. سردی کا موسم ربیع کی فصل کے لیے اس میں گیہوں، چنا وغیرہ پیدا ہوتا ہے. یہ موسم تقریباً 6 مہینے چلتا ہے. اسی طرح اللہ نے بعض مہینوں کو نیکی کے مہینے، نیکی کا موسم بنایا ہے. اس میں نیک اعمال بے پناہ اجر و ثواب کا اپنے اندر معنی رکھتے ہیں، اور اس میں بے پناہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے. اچھے اعمال کے لیے سال میں 2 موسم بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک رمضان کا، اس کی مدت 1 مہینہ ہے. اس میں دن روزے کی عبادت کے لیے اور رات تراویح میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے. نیک اعمال کا بدلہ رمضان میں 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ. اس کا آخری عشرہ اور اس کی بھی پھر طاق راتیں اجر و ثواب کی فراوانی میں کہنا ہی کیا. اس مبارک موسم کے ختم ہوتے ہی ایک دوسرا موسم آتا ہے جو حج کا موسم کہلاتا ہے. یہ موسم 70 ڈیز 70 دن 10 ذی الحجہ تک رہتا ہے. اس موسم کا پہلا دن شوال المکرم عید کا دن ہے، بہت خوشی اور مسرت کا دن. حقیقت میں بندوں کے لیے اللہ کے یہاں دعوت کا دن ہے، اسی لیے تو اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. عید کا چاند جیسے دعوت نامہ ہے، اس کے نظر آتے ہی اگلا دن عیدگاہ جانے اور دعوت الہیہ کے لیے مقرر ہوتا ہے. عید کے دن سے حج کا موسم یعنی حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، جو شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. اس میں 2 مہینے بیت اللہ کی حاضری کی تیاری، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے. حج کے مہینوں ہی میں حج کے ساتھ عمرہ ملا لینے سے ایک شخص متمتع یا قارن بن جاتا ہے. اسی لیے ان دنوں کے شروع ہونے کے بعد سے ہی احرام باندھا جا سکتا ہے، اس سے پہلے تو مکروہ ہے. ان دنوں کے شروعات میں جیسے عید الفطر ہے، اسی طرح ان دنوں کے ختم پر ایک عید اور ہے جس کو عید الاضحیٰ کے نام سے ہم پہچانتے ہیں. یہ عید 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، اور اس دن تک حاجی حج کے اہم ارکان سے فارغ ہو جاتا ہے. نیز قربانی بھی اسی دن کی جاتی ہے. 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق ہیں. 12 ذی الحجہ تک قربانی کے دن. ان ایام میں بھی بندہ اللہ کے یہاں انوائٹیڈ مدعو ہوتا ہے، اسی لیے ان ایام کے روزے بھی حرام ہیں. گویا عید الفطر میں میٹھی چیز کھلا کر اس نے اللہ کے یہاں دعوت کا ناشتہ کیا، اور اب حج کے مہینوں کے ختم پر کھانوں کا سردار یعنی گوشت سے اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے. میٹھے کے مقابلے میں نمکین کو انسان زیادہ پسند کرتا ہے. اس کے لیے میٹھی عید کا دن صرف 1 اور نمکین کے 3 دن. میٹھے سے ابتدا کر کے نمکین پر اختتام. معلوم ہوا کہ کھانے میں نمکین پر اختتام پسندیدہ ہے. پھر حج کی عبادت جفا کشی، عاشقانہ سفر پر مشتمل ہے، اس لیے اس سے پہلے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کو سنت قرار دے کر حج کی تیاری کے لیے پریکٹس کروائی جاتی ہے،
بستر سامان کے ساتھ جدا کر کے مسجد کے کونے میں اس کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ پھر جیسے یہ عشرہ اپنی فضیلت اور اعتکاف کی وجہ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح حج کے مہینے کے آخری 10 دن یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بھی اپنی فضیلت، برکتیں، حج کی عبادت اور قربانی کی عبادت کی وجہ سے ایسی ہی اہمیت کا مالک ہے، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دے کر اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ ذی الحجہ کے عشرے کی راتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ صرف تذکرہ ہی نہیں بلکہ ان 10 راتوں کی قسم کھاتے ہوئے وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہا گیا، 10 راتوں کی قسم۔ پھر صرف 10 راتوں کی مجموعی قسم پر بس نہیں کیا گیا بلکہ ان میں سے 9ویں تاریخ جس کو عرفہ کہتے ہیں اس کی اور 10ویں تاریخ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے علیحدہ سے قسم کھائی گئی۔ والشفع والوتر یعنی قسم ہے 10ویں تاریخ اور 9ویں تاریخ کی۔ عشرے ذی الحجہ میں فرض حج، واجب قربانی، عرفے کا مسنون روزہ ہے۔ اس عشرے کے 9 دن کے روزے مستحب ہیں جو بڑے اجر و ثواب کے باعث ہیں۔ عشرے ذی الحجہ کی عبادت بیت اللہ یعنی مسجد حرام میں جا کر ادا ہوتی ہے۔ عشرے ذی الحجہ کے اختتام پر عید الاضحیٰ ہے اور قربانی کی مدت 3 دن تک ہے۔ عید الاضحیٰ کی شب ایام تشریق کے اختتام سے 3 دن پہلے ہے، اس کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نیز جیسے وتر کی 3 رکعتیں رمضان میں جماعت سے اور جہرن پڑھی جاتی ہے، اس عشرے میں تکبیر تشریق کے 3 کلمات ہر جماعت سے پڑھی جانے والی نماز کے بعد زور زور سے پڑھے جاتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ میں جاتے وقت زور سے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اور رمضان عید میں اگر صدقۃ المال صدقہ فطر کی شکل میں ہے تو اس میں صدقۃ الروح یعنی جانور کی قربانی ہے۔ بلکہ دیکھو وہاں تو غلے کے علاوہ پیسہ اور دوسری چیز بھی صدقۃ الفطر میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو جانور کی قربانی ہی متعین ہے۔ اور رمضان کے روزوں کی طاقت نہ رکھنے والے کو روزوں کا فدیہ ادا کرنا اجازت ہے۔ یہاں جو حج میں نہیں جا سکتا وہ مقامی طور پر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر قربانی کر کے حجاج کرام کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جاتا ہے۔ ہر آن لبیک کی صدا حاجی کی طرف سے آتی ہے۔ حاجی کو خوشبودار تیل اور عطر وغیرہ سے روک کر پراگندہ بال اور پراگندہ حال ہی پسند کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد کھانا پسندیدہ ہے۔ قربانی بھی نماز کے بعد ہی قبول کی گئی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اگر شب قدر کی تلاش ہے تو یہاں حجر اسود کو بوسہ دینے کی تلاش اور فکر ہے۔ عرفے کے روزے کی زبردست فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عشرے ذی الحجہ کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی نیکی کو ہر عمل سے افضل فرمایا تو کسی صحابی نے پوچھا، کیا جہاد سے بھی افضل ہے ان دنوں میں نیکی کرنا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے، سوائے اس مجاہد کے جو لڑائی کے میدان میں جان مال کے ساتھ آیا اور شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر! ان ایام کی نیکی اور عبادت کا اندازہ لگاؤ، جہاد سے بھی افضل قرار دیا گیا۔ عرفے کے روزے کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس لیے ابتدائی 10 دن بڑے مبارک ہیں۔ اسی طرح محرم جو سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کے بھی ابتدائی 10 دن بڑے بابرکت ہیں۔ گویا سال کا آخری مہینہ اور پہلا مہینہ مبارک دنوں کے اوپر مشتمل ہے، جو ایک طرح پورے ہی سال کو اول اور آخر سے محفوظ کر کے متبرک بنا دیتا ہے۔ ذی الحجہ کے فوراً بعد محرم کا مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ بھی نیکی کمانے کا بہترین موسم ہے۔ ان کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، خصوصاً 10 محرم کا روزہ جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اس کی برکت سے بھی سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلامی عبادات میرے بھائیوں اللہ کی شان حاکمیت اور شان محبوبیت کا مظہر ہیں۔ ان میں سے شان حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا غلام اور بندہ سمجھے، اس کو سارے بادشاہوں کا بادشاہ گردانے، اس کے احکامات کو پورا کرنا اپنے لیے ضروری سمجھے، کوتاہی پر معافی مانگے، ندامت اور شرمندگی اللہ کے سامنے ظاہر کرے، فرما برداری پر اجر و ثواب اور اس کی خوشی کی امید رکھے، اس کے آگے سجدہ ریز رہے، اس کی بندگی میں اپنی نجات جانے۔ اسلامی 4 ارکان میں نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے اس تقاضے اور مطالبے کی ادائیگی کروائی جاتی ہے۔ نماز کی ہر ادا، ایک رکن بندے کی شان عبدیت، بندگی اور محکومیت کو ظاہر کرنے کا کامل ذریعہ ہے۔ پھر ہفتے میں ایک بار جمعہ، سال میں 2 مرتبہ عیدین کے ذریعے پوری وفادار برادری اس کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ ہم سب حاکم حقیقی اور احکم الحاکمین ذات کو ہی مانتے ہیں، اس کے آگے بلا امتیاز سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرنا، اس کو ٹیکس نہ سمجھنا بلکہ اس کو تقرب کا ذریعہ سمجھنا، اور اس نظام کو غریب انسانوں کی فائننشیلی سکسیس اور بہبودی کا ذریعہ سمجھنا، اور اس کو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی ایک بہترین صورت تصور کرنا، نیز مال و دولت کے حاصل ہونے کو اللہ کی طرف سے امتحان شمار کرنا، نیز اس خرچ پر دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں زبردست اجر و ثواب کی امید رکھنا، یہ بھی اپنے بندے ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی ایک شان محبوبیت ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کا محب اور عاشق جانے، اس کو پانے اور اس کی رضامندی طلب کرنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے، اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ ہونے دے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے، اس کی موت و حیات صرف اسی کے لیے ہو کر رہ جائے، اس کے لیے بے قرار، اس پر فدا اور اس کی یاد میں بے چین نظر آئے، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات، اپنے اہل و عیال سب کچھ اس پر نچھاور کرنے کے لیے آمادہ اور مستعد رہے، اپنی بھوک پیاس، عیش و آرام، وطن گھر بار کو چھوڑ کر پروانہ وار اس کے در اور گلی کوچے اور صحن کا چکر کاٹنے لگے اور اپنے آپ کو تڑپاتا ہوا پہنچے۔ ان سب اداؤں کا نام حج کہا جاتا ہے، اور وہ عشرہ ذی الحجہ میں پائی جاتی ہے، اور اس کی نظیر اسلامی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں ملنا بڑا مشکل ہے۔ اس کی طرف انسان کو خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اس کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے، بڑی فضیلت اور اہمیت کی حامل ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جہاں یہ حج ایک زبردست عبادت
کا معنی اپنے اندر رکھتی ہے اور وہ عشرہ ذی الحجہ میں پائی جاتی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کی اداؤں کی یاد دہانی اپنے اندر رکھتی ہے، وہیں اللہ رب العزت نے اور ایک عبادت اور ایک ادا اس عشرے میں رکھی ہے، جس کو ہم سب قربانی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلوانی مقصود نہیں تھی، بلکہ اس محبت پر چھری چلتے ہوئے دیکھنی تھی جس کا اپنی محبت میں شریک ہو جانے کا شبہ ہو سکتا تھا۔ لہذا اگر دن پر چھری رکھتے ہی اس محبت کا امتحان ہو چکا تھا، اس لیے فوراً چھری کو روک دیا گیا اور اس کے بدلے میں ایک جانور خود ہی بھیج کر قبول کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس دن ساری دنیا کے مسلمانوں کے ہاتھ میں چھری پکڑوا دی گئی، اور قربانی کی اس سنت کو ہر سال انہی ایام میں اسی جگہ دہرایا جاتا ہے، اور جو وہاں نہ جا سکیں وہ اپنی اپنی جگہ پر قربانی کر کے اس یادگار اور مثال کو دہراتے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ صرف قربانی کی اس ادا کو دوام بخشا گیا، بلکہ سیدنا خلیل علیہ السلام اور ان کے وفا شعار نور نظر اور ان کی ممتا بھری پیاری ماں کی وہ ساری ادائیں بھی حج کی عبادات میں شامل کر لی گئیں، جو ہر سال ان مقامات پر حجاج سے دہرائی جاتی ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ قربانی نہ تو کوئی جیو ہتھیا ہے، نہ کوئی انسانی بلی۔ اسلام انسانی بلی کو بالکل ناجائز سمجھتا ہے، نہ کبھی اس نے اپنے پیرووں اور فالوورز کو الاؤ کیا، اجازت دی۔ جب بھی اس کے فالوورز اپنے اندرونی جذب و شوق سے سرشار ہو کر اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو قربان کرنے کے جذبے سے چلے، تو فوراً اللہ نے ان کے ہاتھ کو پیار سے چوما اور اس جذبے کی تسکین کے لیے اس کی جگہ جانور کی قربانی قبول کر لی۔ حضرت اسماعیل کے ذبح کرتے وقت بھی ایسا ہی ہوا، اور سیدنا عبد المطلب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو ذبح کرنا چاہا، تب بھی 100 اونٹوں کی قربانی عبداللہ کے بدلے میں قبول فرما لی گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبیح کی اولاد ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے عبداللہ۔ ایک کی قربانی میں بڑا جانور تھا تو دوسرے کی قربانی میں چھوٹا جانور۔ جانوروں کے 2 گروپ ہو گئے ہیں، بڑا اور چھوٹا۔ بڑے جانور 2 قسم کے ہیں، جن میں ایک قسم کی عمر 2 سال ضروری ہے اور دوسری میں 5 سال۔ دونوں عمروں کو ملا کر بڑے جانور میں 7 اور چھوٹے میں 1 حصہ قربانی کا مقرر کیا گیا ہے۔ بہرحال اسلام نے انسانی بلی کو رواج نہیں دیا، بلکہ بلی سے روکا اور جانور کو اس کا قائم مقام سمجھا گیا۔ پھر انسانی بلی کی اجازت کیسے دی جائے جبکہ آدمی اپنا اور اپنی اولاد کا خود مختار مالک نہیں ہوتا کہ وہ اولاد کو یا اپنے آپ کو بیچ سکے یا ذبح کرے؟ ہاں، جانور کا مالک ہوتا ہے، اس کو بیچ بھی سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ ویسے انسانی بلی کی تعریف قربانی پر فٹ بھی نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ بلی میں یہ عقیدہ کار فرما ہے کہ دیوی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے بلی دی جاتی ہے، وہیں یہ عقیدہ بھی تو ہوتا ہے کہ دیوی دیوتا کے شر اور ظلم و نقصان سے بچنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات میں تو ظلم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو پھر بلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی طرح قربانی کو جیو ہتھیا کا نام بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہتھیا تو غصے
اور ناراضگی کے عالم میں ایک دشمن کو ختم کرنے کے جذبے سے ہوتی ہے، اس میں عبادت، تقرب، اللہ کو خوش کرنے کا کوئی چھوٹا سا پہلو بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہتھیا کرنے والا اپنے آپ کو بعد میں خود مجرم سمجھتا ہے اور دوسرے بھی اس کے اس کام سے نفرت کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھو قربانی کتنا پاکیزہ عمل ہے جو اللہ کے قریب ہونے کے جذبے سے دل کی خوشی، محبت، لگن، تڑپ اجر و ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ ہتھیا تو برے لوگ کرتے ہیں جبکہ قربانی نیک لوگ کرتے ہیں۔ جس کی ہتھیا کی گئی ہو وہ کبھی ہتھیارے کے لیے خیر نہیں بنتا، حالانکہ قربانی کا جانور تو قربانی کرنے والے کے لیے آخرت میں زبردست سواری بنے گا۔ ہتھیارہ چھپتا پھرتا ہے جبکہ قربانی کرنے والا ایک فریضے کی ادائیگی پر لوگوں کی مبارکباد وصول کرتا ہے۔ جانور کی قربانی خود جانور پر ظلم بھی نہیں۔ اگر جانور کو ذبح کرنا اور اس کے گوشت کو استعمال کرنا ظلم ہوتا تو اللہ جنگل میں شیر بھیڑیے ہرگز پیدا نہ فرماتا، جن کی خوراک ہی تو گوشت ہے۔ جس طرح جانوروں کے دودھ، اون، سینگ، ہڈی، کھال اور کھر سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح گوشت سے بھی تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ تو جانوروں کی خوش قسمتی ہے کہ انسان جیسی قیمتی مخلوق ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور ان کو اس کا جزو بدن بننا نصیب ہو رہا ہے۔ یہ میٹ آف دی اینیمل، یہ انسانی بدن کا جو ویلیویبل مخلوق ہے اس کا پارٹ آف دی باڈی بن رہا ہے۔ ان کو کتے اور گدھ کھا کر اپنے بدن کا جز بنا لیں، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ انسان کا جزو بدن بنے جس نے ان کو پالا پوسا، ان کی نسل بڑھائی۔ وہ تو یہ کہتے ہوئے ذبح ہوتے ہیں کہ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ پھر ذبح میں تکلیف بھی اس کو نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک سیکنڈ میں ذبح ہو کر ساری پریشانیوں سے نجات پا جاتے ہیں، جبکہ مسلسل تکلیف جو بلی میں بند کر یا گاڑی میں چلا کر ہوتی ہے وہ تو اس تکلیف سے کتنے درجے بڑھی ہوئی ہے۔ اگر جان لینا ہی برا مانا جاتا ہے تو پھر جان تو نباتات میں بھی موجود ہے، ان کو کیوں کھاتے ہو؟ سائنس نے تسلیم کیا کہ نباتات میں بھی جان ہے۔ غالباً یہ عقیدہ آواگون اور تناسخ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ تناسخ میں کرم کے لیے بدلے میں جنم کا تصور قائم ہے اور بعض برے اعمال پر جانوروں میں منتقل کر دینے کی سزا مانی گئی ہے۔ لہذا اب جس جانور کا گوشت کھایا جائے گا اس میں یہ شبہ موجود ہے کہ کہیں وہ گوشت برے اعمال کی سزا میں منتقل ہونے والا رشتہ دار کا نہ ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان تو پیدائشی لحاظ سے گوشت خور ہے، جبھی تو قدرت نے اس کے دانتوں میں بعض کچھلی دار دانت پیدا فرمائے ہیں، ورنہ ان دانتوں کی پیدائش بیکار ہوگی جو اللہ کی ذات سے بعید ہے۔ پھر میرے بھائیوں، جو لوگ اسلام پر قربانی کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں ان کے یہاں خود دیوی دیوتاؤں پر جانوروں کی قربانی کا وجود موجود ہے۔ اسلام نے تو صرف اتنا کیا کہ جو جانور اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح ہوتے تھے ان کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو کہا۔ ذبیحہ کو تو عبادت مانا مگر غیر اللہ کو اس عبادت کا حقدار نہیں سمجھا۔ اس طرح اسلام نے اس عبادت کا صرف مصرف بدلا ہے، امالہ کیا ہے۔ گویا جس طرح اسلام نے مالی عبادت کا مستحق بجائے غیر اللہ کے اللہ کو قرار دیا، ایسے ہی جانی عبادات کا مستحق بھی اللہ ہی کو گردانا ہے۔ اسلام نے اپنے گلدستے میں وہ سب پھول سجائے ہیں جو کسی بھی مذہب میں عبادت کے رنگ میں پائے جاتے تھے، صرف فرق یہ کیا ہے کہ ان کے یہاں عبادتیں الگ الگ دیوی دیوتاؤں کے لیے الگ الگ تھیں۔ اسلام نے ان سب کو صرف اور صرف ایک خدا کے لیے مقرر کر دیا۔ عبادتیں تو ہر قسم کی ہیں
لیکن جمع کیا ایک ہی گلدستے میں، چاہے نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ، قربانی ہو یا صدقۃ الفطر، عام خیرات ہو یا عطیات، اکٹھی ہو کر سب ایک ہی خدا کی بارگاہ میں پیش کرائی گئی ہیں، کسی دوسرے کو ان کا مستحق قرار نہیں دیا گیا۔ عبادات میں بعض عبادتیں وہ ہیں جن میں اس کا ظاہر اور باطن دونوں مطلوب ہیں، جیسے نماز، اس میں حسن ظاہر اور حسن باطن، خشوع خضوع عبدیت اور شریعت کی منشا کے مطابق ادائیگی دونوں مطلوب ہے۔ قربانی میں صورت اور حقیقت دونوں مطلوب ہیں، جہاں اس کی حقیقت اللہ کے لیے جان سونپنا اور تقویٰ ہے کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دل کے جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو کہا گیا، یہ کب کہا گیا کہ کفار قربانی کا خون اور گوشت کعبے سے ملتے اور اس پر لٹکاتے تھے، وہ صرف ظاہر ہی کو اصل سمجھتے تھے، لیکن قربانی میں صورت کو بھی مطلوب قرار دیا گیا کہ قربانی انفاق جان ہے نہ انفاق مال، لہذا قربانی کے ایام میں 1000 روپیہ خرچ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، جانور ہی ذبح کرنا پڑے گا، چاہے وہ کتنا ہی دام والا کیوں نہ ہو۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ مال کے صدقے میں شاید زیادہ نیکی ملتی، فرمایا گیا کہ جانور کے ہر بال پر ایک نیکی ملے گی۔ پھر یہ دن اللہ کی ضیافت اور مہمان نوازی کے ہیں، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ غریب پروری کے دن ہیں، غریبوں کو گوشت نصیب ہوتا ہے، اسی لیے قربانی کے گوشت کا بیچنا حرام ہے۔ اور سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، فرمایا کہ دیکھو یہ قربانیاں پل صراط پر تم کو سواری کے طور پر استعمال کرنی ہوں گی۔ دبلا پتلا اور کمزور جانور تمہارے ہی لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ اگر سوال ہے کہ جو لوگ قربانی ہر سال کرتے ہیں تو کون سا جانور سواری بنے گا، جواب یہ ہے کہ پل صراط کا سفر کافی طویل ہے، ہو سکتا ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سواری بدلی جائے یا سب کے بدلے میں ایک مضبوط ترین جانور بنا کر دیا جائے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچتا ہو کہ موٹا اور مضبوط تو لے مگر عیبدار اور کن کٹے ہونے میں کیا حرج ہے، فرمایا گیا تمہارے بدن کے ہر جز کے بدلے میں جانور کا ہر جز فدیہ بننے والا ہے۔ اگر ناقص اور عیبدار لوگے تو بدن کے اس حصے کا فدیہ ناقص رہ جائے گا جو جانور میں ناقص ہوگا۔ اس لیے گائیڈ لائنز ملی کہ اپنے بال اور ناخن بھی ان ایام میں نہ بنواؤ کہ تمہارے ان سب اجزاء کا بھی جانور کے اجزاء فدیہ بنیں گے۔ پھر ہو سکتا ہے کسی کی نیت کے خلل کی وجہ سے اس کی قربانی قبول نہ ہو، تو دن ایسے مخصوص اور متعین کر دیے گئے تاکہ سارے مسلمان انہی دنوں میں قربانی کریں اور نیکوں کی قربانی کے صدقے میں بروں کی قربانی بھی قبول ہو جائے۔ اللہ کا صدقہ ہے کہ قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی، ورنہ پہلی قوموں میں اس کی اجازت نہیں تھی اور ندامت سے بھی بچا لیا۔ قربانی کے عمل نے جانوروں کی نسل کشی نہیں کی بلکہ ان کی نسل میں افزائش کی۔ جیسے نباتات کو کاٹ چھانٹ کرو تو وہ زیادہ بڑھتے ہیں، اسی طرح جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے ان کی نسلیں بڑھنے لگتی ہیں۔ کتوں گدھوں کی پیداوار اتنی نہیں ہے جتنی بھیڑ بکریوں کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ان کی ضرورت قربانی کے لیے پورے عالم میں پڑنے لگی تو لوگوں نے مستقل طور پر ان کی نسل کے پالنے بڑھانے پر توجہ دینی شروع کر دی اور آج ان کے گلے کے گلے پائے جاتے ہیں۔ جب اس طرح اتنی عظیم الشان عبادت اس کو قرار دیا گیا تو ہمیں ان دنوں کی بھی قدر اور منزلت سمجھنی چاہیے جن دنوں میں یہ عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اسی لیے منگل کو چاند دیکھنا متوقع ہے، بدھ سے عشر اولی ذی الحجہ شروع ہوگا،
میں اپنے سامعین، علماء کرام اور اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان 9 دنوں کے روزے رکھنے کا اہتمام کریں، تکبیرات کا اہتمام کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ عید کے دن ہی تکبیر کہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم بازاروں میں جا کر ان پورے 10 دنوں میں زور زور سے تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج کل کے حالات کے تحت ان تکبیرات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، تسبیح کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ استغفار کے دن ہیں، روزے رکھ کر اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگوں اور اسلاف کے یہاں ان 10 دنوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، اور وہ اپنے جاننے ماننے والوں کو بھی اس کی بڑی ترغیب، تلقین اور تاکید فرماتے تھے۔ میں بھی اپنے تمام سامعین اور اعزاء اور اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو اور سننے والے سبھی احباب کو اس کی تاکید و تلقین کرتا ہوں، ان دنوں کو بڑی اہمیت دیں، عبادت کریں، تلاوت کریں اور غنیمت سمجھیں، روزوں کا اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں اور قربانی بہترین انداز میں کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔